السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نیچر آف اکنامکس۔ بائی نیچر آف اکنامکس وی مین دیٹ اکنامکس از آئدر سائنس اور آرٹ، بٹ ایکچولی اکنامکس از بوتھ آرٹ ایز ویل ایز سائنس۔ نیچر آف اکنامکس کا مطلب ہے کہ اکنامکس آئدر آرٹ ہے یا سائنس ہے، لیکن ایکچول میں اکنامکس جو ہے یہ بوتھ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے۔ اب یہ آرٹ کس طرح ہے اور سائنس کس طرح ہے، ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اکنامکس از این آرٹ۔ آرٹ از دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج، سو اکنامکس از این آرٹ ان دا فالوئنگ وے۔ آرٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو جس چیز کے بارے میں علم ہو، جو نالج ہو آپ کو کس چیز کے بارے میں، وہ آپ پریکٹیکل لائف میں استعمال کر سکے، اس کی اپلیکیشن، تو یہ ایک آرٹ ہے۔ اب اکنامکس جو ہے یہ ایک آرٹ ہے۔ جیسے سورس آف انکم، آرٹ از وین اے پرسن از ایکسپرٹ ان اینی ایکشن، لائک سنگر ان میوزک اینڈ cobbler in shoes making. In economics is an art because when the doctor check the patient and take fee, he provide a service to people because he is an expert, or teacher provide an education or modern technology used in production etc. Source of income، فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایکشن میں ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے کسی کام میں، جیسا کہ سنگر جو ہوتا ہے وہ گانا گانے میں ماہر ہوتا ہے، یا موچی جو ہوتا ہے وہ جوتے بنانے میں ماہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اکنامکس میں جب ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کی سروس فراہم کرتا ہے اس سے، یا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ٹیچنگ کی سروس فراہم کرتا ہے۔ تو جب یہ اپنی سروس فراہم کرتا ہے تو یہ آرٹ ہے نا، اس نے اپنی پریکٹیکل نالج کو پریکٹیکل لائف میں استعمال کیا، اور جب اس نے یہ استعمال کیا تو اس کے بدلے میں اسے پیسے بھی مل گئے، تو یہ ایک اکنامکس ہے۔ ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں نا کہ دی اسٹڈی آف ویلتھ از کالڈ اکنامکس۔ یا ماڈرن ٹیکنالوجی جو ایگریکلچر میں استعمال ہوتی ہے، ایک کسان ہوتا ہے وہ اپنی فصل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کرتا ہے وہ سب جانتا ہے۔ تو اس طرح اکنامکس ایک آرٹ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اکنامکس سائنس کس طرح ہے۔ اکنامکس از سائنس لائک نیچرل سائنس، اکنامکس از آلسو اے سائنس ان دا فالوئنگ وے۔ جیسا کہ دوسرے سائنس جو ہوتے ہیں فزکس، کیمسٹری وغیرہ یا نیچرل سائنس، اسی طرح اکنامکس بھی سائنس ہے۔ کس طرح سائنس ہے؟ اب اکنامکس از بیسڈ آن سسٹمیٹک اسٹڈی آف فیکٹس اینڈ نالج۔ In science, we have passed to proper result in the following steps: observation, data collection, experiment, and conclusion. And in economics, we do the same process, and after it, we have a systematic result. For example, we see that relationship between inflation rate and unemployment rate or economic growth. It is a fact that high GDP growth have good employment and low inflation. جیسا کہ سائنس میں ہم کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر کنکلوژن نکالتے ہیں۔ ایک پراپر پروسیس کے تھرو ہم جاتے ہیں، پھر کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، یعنی پراپر نالج حاصل کرنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل اسٹیپس کو فالو کر کے جاتے ہیں، جیسا کہ آبزرویشن، ڈیٹا کلیکشن، ایکسپیریمنٹ اینڈ کنکلوژن۔ اکنامکس میں بھی ہم سیم پروسیس فالو کرتے ہیں۔ جیسے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے آبزرویشن کرتے ہیں، پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر کنکلوژن نکالتے ہیں۔ جیسا کہ ہم انفلیشن ریٹ اور ان امپلائمنٹ ریٹ کے درمیان ریلیشن شپ معلوم کرتے ہیں تو ہم انٹروڈکشن، لٹریچر ریویو، یہ سارے سٹیپس کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح سٹیپس ہے جیسے کہ سائنس کے ہیں۔ یا ہم اکنامک گروتھ اور انفلیشن ریٹ کے درمیان ریلیشن شپ معلوم کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہائی جی ڈی پی گروتھ جب ہوتی ہے تو امپلائمنٹ ریٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ہائی ہوتی ہے، اور انفلیشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔
اب سیکنڈ پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں لائک سائنس اکنامکس ہیز کاز اینڈ ایفیکٹ کوریلیشن. In science, we study that global warming is increases due to the cause of greenhouse gases and ozone depletion. Or diseases we study virus or bacteria are the cause of disease. جیسا کہ ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ. فار ایگزامپل کوئی بیماری ہے وہ کسی وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہوتی ہے، یا اوزون میں جو ڈپلیشن آ رہا ہے یعنی اس کی جو لیئر کی تھکنس جو کم ہو رہی ہے، جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سورج سے آ رہے ہیں وہ زمین تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح اکنامکس میں بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کو ریلیشن شپ ہے، جیسا کہ ان اکنامکس وی اسٹڈی دیٹ مور انویسٹمنٹ از دا کاز آف ہائی اکنامک گروتھ، ڈیمانڈ اینڈ پرائز ہیز نیگیٹو ریلیشن شپ ایٹسیٹرا. فار ایگزامپل اکنامکس میں جب انویسٹمنٹ انکریز ہو جاتی ہے کسی اکانومی کی تو اکنامک گروتھ بڑھ جاتا ہے. فار ایگزامپل اکنامک گروتھ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انویسٹمنٹ. جب کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، کسی باہر ملک سے انویسٹر آ جاتے ہیں، انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے، یا اپنی ہی ملک میں انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اکنامک گروتھ میں انکریز آ جاتا ہے. یا ڈیمانڈ اور پرائز کا دیکھ لیں کہ ڈیمانڈ اور پرائز میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. جب پرائز بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم شروع ہو جاتی ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے اکنامکس از پازیٹیو سائنس. Positive science is a science which describes the fact and what are actually going on in the world. Positive science جو ہے یہ حقیقت کو ایکسپلین کرتا ہے، یعنی ایکچول میں جو ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ بیان کرتا ہے پازیٹیو سائنس. اب اکنامکس کس طرح پازیٹیو سائنس ہے؟ ان اکنامکس وی اسٹڈی facts like economic growth is 6% or the export of Pakistan is for example $20 million. یعنی پاکستان کی جو ایکچول اکنامک گروتھ ہے وہ 6% ہے، بس ہم وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکچول اکنامک گروتھ ہے وہ 6% ہے. یا پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے فار ایگزامپل وہ $20 ملین ہے، یعنی ایکچول میں $20 ملین ہے، ہم بس اس سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $20 ملین. اب ہم پڑھتے ہیں کہ اکنامکس نارمیٹیو سائنس کس طرح ہے. اکنامکس از اے نارمیٹیو سائنس. ان نارمیٹیو سائنس وی اسٹڈی دیٹ وٹ آٹ ٹو بی، وٹ شوڈ بی. نارمیٹیو سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ یعنی یہ ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. یعنی ہم ایکچول میں جو ہو رہا ہے، حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے، ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح کی سچویشن ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کول سیزن اینڈ ہاٹ سیزن شوڈ بی ایکول اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی شوڈ بی یوزڈ بائی آل فارمر. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ سردی اور گرمی برابر ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ تو برابر نہیں ہے. سردی کم ہوتی ہے اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو. یا ماڈرن ٹیکنالوجی جو ایگریکلچر میں آ گئی ہے گرین ریولوشن کی، وہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو کسان ہیں چاہے وہ غریب ہو یا امیر سارے یوز کرے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ان اکنامکس وی اسٹڈی دیٹ پاکستانی ایکسپورٹ شوڈ بی انکریز دین امپورٹس. اب اکنامکس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امپورٹ سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے وہ بہت کم ہے امپورٹ سے. یا پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہونی چاہیے، 9%، 11%، 10% ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اسکوپ آف اکنامکس. اسکوپ آف اکنامکس یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ اسکوپ کیا ہوتی ہے، اسکوپ آف اکنامکس کیا ہے. لیکن اسکوپ آف اکنامکس سمپل یہ ہے، اسکوپ آف اکنامکس مینس وٹ آر دا تھنگز کمز انڈر دا پریویو آف اکنامکس. یعنی اسکوپ آف اکنامکس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو اکنامکس کے اندر آتی ہے، یعنی اکنامکس
جو بھی ٹاپک جو بھی چیز کور کرتی ہے اس سے اسکوپ آف اکنامکس کہتے ہیں. یعنی اکنامکس میں جتنے ٹاپک آتے ہیں، کوئی بھی اپلیکیشن، کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی ٹاپک اکنامکس جب ایکسپلین کرتا ہے اس سے اسکوپ آف اکنامکس کہتے ہیں. فار ایگزامپل وی اسٹڈی اباؤٹ ویلتھ، اکنامک پالیسی، ان امپلائمنٹ، انفلیشن اینڈ جی ڈی پی گروتھ. اب یہ جو ٹاپک ہے یعنی ویلتھ، اکنامک پالیسی، ان امپلائمنٹ، انفلیشن اینڈ جی ڈی پی گروتھ، یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ اسکوپ آف اکنامکس ہے. یا ہم ریلیشن شپ بٹوین انفلیشن اینڈ جی ڈی پی، ریلیشن شپ بٹوین ڈیمانڈ اینڈ پرائس، ریلیشن شپ بٹوین انکم اینڈ انویسٹمنٹ، بجٹ ڈیفیسٹ، ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ. تو یہ جو ٹاپک ہے یعنی جی ڈی پی اور انفلیشن کے درمیان جب ہم ریلیشن شپ معلوم کرتے ہیں، یہ بھی اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں. یا ڈیمانڈ اور پرائس کے درمیان، یا انکم اور انویسٹمنٹ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، ایکسپورٹس، امپورٹس یا بجٹ ڈیفیسٹ، یہ سارے جو ٹاپک ہے یہ ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں، اکنامکس میں کور کرتے ہیں. تو یہ سارا کے سارا اکنامکس اسکوپ آف اکنامکس ہے. یعنی اکنامکس میں جتنے ہم ٹاپک کور کرتے ہیں، جتنے اکنامک پالیسیز ہے ہم پڑھتے ہیں، ان سب کو اسکوپ آف اکنامکس کہتے ہیں.